بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ اور صفحہ نمبر ہے 228۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائٹر اس کتاب کے ہیں، یعنی تالیف ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اگر وہ شائع امم نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک خاندان میں 7 آدمی تھے، اور رسالت آدمیوں کے بیچ میں ایک ہی لونڈی تھی۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک نے اس لونڈی کو پتھر مارا۔ حضور اکرم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم 7 آدمیوں کے بیچ میں یہی ایک خادمہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اس وقت تک خدمت گزاری کرے جب تک تم اس سے بے نیاز نہ ہو جاؤ، جب حاجت نہ رہے تو وہ آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب کے پاس 2 غلام تھے جن کے وہ بہت شاکی تھے، وہ ان کو مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن وہ دونوں باز نہ آتے تھے۔ انہوں نے آ کر حضور اکرم سے شکایت کی اور اس کا علاج پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تمہاری سزا اگر ان کے قصور کے برابر ہوگی تو خیر، ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی اس کے برابر تمہیں بھی خدا سزا دے گا۔ یہ سن کر وہ بےقرار ہو گئے اور گریہ و زاری شروع کی۔ حضور اکرم نے فرمایا، یہ شخص قرآن مجید نہیں پڑھتا۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بہتر ہے کہ میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں۔ آپ گواہ رہیں کہ اب وہ آزاد ہے۔ غلاموں کا لوگ بیاہ کر دیتے تھے اور پھر جب چاہتے تھے جبراً ان میں تفریق کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنی لونڈی سے اپنے غلام کا عقد کر دیا اور پھر دونوں میں علادگی کرنی چاہی۔ غلام نے خدمت نبوی میں آ کر شکایت کی۔ آپ نے ممبر پر خطبہ دیا کہ لوگ کیوں غلاموں کا نکاح کر کے پھر تفریق کرانا چاہتے ہیں۔ نکاح و طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے۔ اسی رحم و شفقت کا اثر کہ اکثر کافروں کے غلام بھاگ کر حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ انہیں آزاد فرما دیتے تھے۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تو آپ ان سے غلاموں کو بھی حصہ دیتے تھے۔ سن 5 میں جو غلام حصے میں آزاد ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی مالی سرمایہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے جو آمدنی وصول ہوتی تھی ان میں سے سب سے پہلے آپ انہیں کو عنایت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان محمد مصطفیٰ۔ ناظرین، آج کے 5 ولاگ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ کل نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پلان، ہمارا یہ ویڈیو، ہمارا یہ ولاگ پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک آ سکے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم الرسل ہے،
مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر بھی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی ہے، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ شمس الضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرما، اللہ کا فرما، علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے، ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ مربی و یاسین و مدثر ہوتا، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی و بکی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ ذلت کے جو مظہر لولا کے لمح ہے، قلبی جو صاحب رف 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 رفع شب معراج ہوا ہے، اسراء میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔